أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، سورۃ النور پارہ نمبر 18 اس کی آیت نمبر 3 کا ہم آج سبق پڑھیں گے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زنا کی بری خصلت اور عادت اور اس کی برائی کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 2 میں اللہ نے زنا کی سزا کا ذکر فرمایا تھا، اور وہ جو سزا آیت نمبر 2 میں بیان ہوئی وہ غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ مرد و عورت زانی اور زانیہ کی سزا کا ذکر تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ عادت ایسی بری اور ایسا گھنونا اور ایسا غلیظ ترین عمل ہے زنا، کہ جو آدمی مرد ہے یا عورت ہے وہ اگر زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد وہ اس پر ڈٹا رہتا ہے، پکا رہتا ہے، بار بار اس برے اور قبیح عمل کو کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی، اگر مرد ہے اس کے لیے لائق اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی پارسا مؤمنہ پاک دامن عورت سے نکاح کرے، اور اسی طرح اگر زانیہ عورت ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پارسا مرد اور پاک دامن مرد نکاح کرے۔ یہاں جو قرآن پاک کی آیت ہے لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ لا ينکح کا معنی یہ ہے کہ لائق نہیں ہے نکاح کرے، یعنی زانی مرد اور زانیہ عورت مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے ان کے لیے کہ کسی پاک دامن سے نکاح کرے۔ ہاں اگر زانی مرد نکاح کرنا چاہے، یہ ایسا قبیح اور برا عمل ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو ایسی عورت سے کرے کہ جو زانیہ ہو، یا پھر اس سے بدترین عورت جو شرک کرنے والی ہو، مشرکہ ہو، ایسی عورت سے نکاح کرے۔ اور اسی طرح اگر زانیہ عورت ہے اس کے لیے مناسب اور لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پاک دامن مرد نکاح کرے، بلکہ اس کے ساتھ اسی جیسا بدکار انسان نکاح کرے، یا پھر اس سے بڑھ کر جو مشرک ہے وہ نکاح کرے۔ یہاں اللہ کریم نے بڑی عجیب اور بڑی باریک بات فرمائی ہے کہ زنا کو شرک کے ساتھ مماثلت دی ہے، کہ زانی مرد زانیہ عورت کسی مشرک مرد یا کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، کسی مشرک مرد سے نکاح کرے، پاک دامن سے نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زنا کو اللہ نے شرک کے ساتھ مماثلت دے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح زانی انسان اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اسی طرح مشرک انسان، شرک کرنے والا، اعتقادی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اور جس طرح زانیہ عورت، زانی مرد ایک اپنی بیوی پر نہیں ٹکتا، نہیں مطمئن ہوتا، اسی طرح زانیہ عورت ایک خامد اپنے پر مطمئن نہیں ہوتی، اسی طرح مشرک مرد یا عورت بھی ایک خدا پر مطمئن نہیں ہوتے، وہ بھی کئی خدا بناتے ہیں، کئی مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ، شرک، زنا کو شرک کے ساتھ مماثلت دینے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ زانی جس طرح مزاج اور کردار کے لحاظ سے آوارہ ہوتا ہے، اسی طرح مشرک انسان اعتقاد کے لحاظ سے آوارہ ہوتا ہے۔ اور یہ زنا اور زنا کی مماثلت شرک سے دے کر اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جس طرح زنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح شرک بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اگر
زانی مرد نکاح کرنا چاہے تو کسی اپنی جیسی عورت بد کردار سے کرے یا پھر مشرکہ سے کرے، اور اسی طرح عورت زانیہ کے لیے بھی حکم ہے۔ یہ ایسا گندا اور قبیح عمل ہے، شرک کے تقریباً مماثل ہو جاتا ہے، مثل بن جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا تو اس سے اشارہ ملا زنا کی قباحت اور بدکاری کی برائی کا، یہ اتنا گندا اور غلیظ ترین عمل ہے۔ اور آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ذالک اس میں اشارہ اس کے مشار الیہ دو ہیں، مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی کا حوالہ، پہلا اس کا مشار الیہ زنا ہے، یعنی اس وقت معنی کیا بنے گا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ زنا کامل ایماندار والوں پر حرام کیے گئے، جو کامل ایماندار ہیں ان پر زنا حرام کیا گیا، ان کو منع کیا گیا، ایمان کے دعوے دار ہو زنا سے بچ جاؤ۔ اور دوسرا اس کا مشار الیہ یہ ہے، اس کا مشار الیہ ذالکہ کا نکاح ہے، لا ینکحو، یعنی جس طرح زانی مرد کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرے، بلکہ زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے، جس طرح زانیہ عورت کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کسی پاک دامن مرد سے نکاح کرے، بلکہ بد کردار مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے، اسی طرح ایماندار انسانوں کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ وہ ایسے بد کردار عورت سے نکاح کریں، ایسی زناکار عورت سے۔ ہم نے ایسی ایمانداروں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر دیتے ہیں، ہم اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے ایمانداروں کے دلوں میں ہم نفرت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے بد کردار عورت سے نکاح کریں۔ اس آیت میں اللہ نے مسئلہ بھی بیان کر دیا، ایک تو کہ ان کا آپس میں نکاح لائق نہیں ہے پاک دامن کا اور بد کردار زنا کرنے والے عورت مرد کا، اور دوسرا زنا کی قباحت بھی بیان کر دی ہے، اور تیسری اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر زانی مرد کسی زانیہ عورت سے جس سے اس نے زنا کیا ہے اس سے اگر وہ نکاح کرنا چاہے زنا کے بعد تو ان کا نکاح باطل نہیں ہے بلکہ ان کا نکاح واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زانیہ عورت ہے، اس سے اس نے نکاح کر لیا جس سے اس نے زنا کیا یا کسی اور زانیہ سے، ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح باطل نہیں ہے، زنا نہیں، بعد میں نکاح کے بعد یہ نکاح ان کا باقی رہے گا کیونکہ قرآن کے نص قطعی موجود ہے۔